ایک ایسی صورتحال ہے جس میں اعظم سواتی کہہ رہے ہیں مجھے عمران خان سے مینڈیٹ ملا ہے اور میں کوشش کروں گا، بات آگے بڑھاؤں گا، پہلے بھی میں نے کوشش کی تھی، بدھ کو ان کی کوئی ملاقات ہے اسٹیبلشمنٹ سے نہیں مگر اسٹیبلشمنٹ کو کسی طریقے سے اپروچ کیا جائے، بٹ پارٹی کے اندر سے اس کی اونرشپ نہیں لی جا رہی ہے۔ جے یو آئی نے اعتراض کیا تو ہمیں کامران مرزا صاحب نے بھی بتایا کہ ڈاکٹر ہمایوں محمد نے ان کو کال کر کے کہا کہ نہیں جی پارٹی کی ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ہم رابطہ کرنے جا رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا واقعی اعظم سواتی صاحب کا کوئی ایسا کنیکشن ہے جس میں عمران خان نے ان کو اجازت دی؟ بہت شکریہ شاہد صاحب۔ دیکھیے اس میں کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، جو اعظم سواتی صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب جنرل عاصم علی صاحب نے چارج اسیوم کیا تھا ایز دی آرمی چیف، اور اس کے بعد ضرور کوششیں ہوئی اور عمران خان صاحب اپنی گرفتاری سے پہلے متعدد دفعہ اعظم سواتی صاحب تو ایک میڈیم ہو سکتے ہیں اور بہت سے لوگوں سے، میں اب یہ بات آپ کو ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ کم سے کم 2 سے 3 ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل بھی اس میں انوالو تھے، اور انہوں نے بھی ایک خاص دفتر تک ان کی ایکسیس تھی، وہاں تک جا کر انہوں نے عمران خان صاحب کے پیغامات پہنچائے۔ چند بزنس کمیونٹی کے لوگ تھے، چند علماء دین ہم یہ کہہ سکتے ہیں سیفلی، جنہوں نے یہ کوشش کی کہ عمران خان صاحب کیا کوئی مثبت پیغام ڈائریکٹلی پاکستان کے آرمی چیف تک پہنچایا گیا۔ لیکن جو انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ڈائریکٹ ایکسیس تو تھی نہیں، لہٰذا یہ بات مٹیریلائز نہیں ہو سکتی۔ تقریباً اب میں کہہ سکتا ہوں 4 ہفتے ہو گئے ہیں ایک ملاقات کو جو کہ ہوئی تھی، لیکن ایک خاص حد تک ہوئی تھی، کو بہت بڑے لیول پر نہیں تھی، اس میں کوشش کی گئی مذاکرات کروانے کی یا کم از کم اس امپریشن کو کرنے کی کہ اس معاملے کو ختم کیا جائے، اور یہ بھی کہا گیا کہ رمضان کا مہینہ ہے لہٰذا اس معاملے کو ختم کیا جائے اور اچھی ایک نئے آغاز ہونا چاہیے۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ انسٹیٹیوشنل ڈیسیجن ہے، اب یہ کسی فرد واحد کے پاس نہیں ہے، اور انسٹیٹیوشن کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اب جہاں سے ایک دفعہ allow me to say جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ جہاں سے ایک دفعہ ڈسا جا چکا ہے وہاں پر دوبارہ نہ جائے، اور اس کا فیصلہ اب کوئی فرد واحد نہیں کرے گا۔ اور جو چیز سکیری ہے شاہزیب صاحب وہ ہے انسٹیٹیوشنل ہیٹریڈ جو ڈیولپ ہو چکی ہے فرام دا ویری باٹم ٹل دا ٹاپ، میں کہوں گا، اور اس میں ڈفرینٹ جو فیزز میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ وہ بات اتنی ایویڈنٹ اور آبویس ہو گئی ہے کہ کم واٹ میں، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ کسی طرح کا کوئی اپروچما یا کوئی سیٹلمنٹ ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی۔ بہت ساری چیزیں کہہ دی جاتی ہیں کسی اور کانٹیکسٹ میں، لیکن جب آپ نقطوں کو جوڑتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کچھ چیزیں نہیں ہونے جا رہی۔ اور صاحب اگر ایسا ہے اور یہ انسٹیٹیوشنل ڈیسیشن ہے تو اگر تحریک انصاف یا ان کے حامیوں کی طرف سے کوشش تھی کہ کسی بھی طریقے سے معاملات طے پائیں تو دوسری طرف سے خواہش تھی تبھی تو ملاقات ہوئی۔ اگر کوئی ڈاکٹرز کا وفد آیا، وہ اتنی اعلیٰ سطح پر مل لیا، یا پھر کوئی کہیں سے پیغام رسانی ہو گئی، تو کیا خواہش اس طرف بھی ہے یا پھر کم از کم سوشل میڈیا کا جو پریشر ہے اس کا دباؤ ہے اس طرف کہ جس کی وجہ سے یہ ملاقات ہوئی اور بات کم از کم کی گئی؟ شاہزیب صاحب دیکھیں، جو سوشل میڈیا کا جو آنسلاٹ ہے وہ تو کوئی بے شک نہ مانے، لیکن اس کا امپیکٹ تو کریٹ ہوتا ہے۔ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، اس پورے معاملے میں جو سرپرائز فیکٹر ہے وہ دونوں فریق ایک دوسرے کے لیے ہے۔ جہاں اسٹیبلشمنٹ آج کی جتنی زیادہ سختی ہے اور جتنے زیادہ اس ماحول کے اندر ایک برہمی ہے، اتنی جو ایک سرپرائز ہے وہ تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کی طرف سے بھی رہا ہے کہ آج تک جو تحریک انصاف یا عمران خان صاحب نے بھی کیا ہے وہ بھی کسی اور نے نہیں کیا۔ جہاں تک بات اس وقت کی ہے جو کہ ایک خاص ادارے میں ایک خاص ادارے کے سربراہ سے ان کی ملاقات ہوئی، اس ملاقات کا بڑا انٹرسٹنگ احوال ہے۔ بالکل وہ خواہش دونوں طرف سے تھی، اور جو لوگ آئے ان سے بڑی مثبت گفتگو ہوئی، لیکن سرپرائزنگلی شاہد صاحب جو اس کے اندر جو ایک چیز شاید منظر عام پر نہیں وہ یہ ہے کہ اس پوری کانورسیشن میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کب تک ہو رہی ہے۔ اوور آل حالات معاملات پر گفتگو ہوئی، ماحول بہتر بنانے پر بات ہوئی، لیکن نہ ہی کوئی ٹائم لائن کسی نے مانگی، نہ ہی کوئی ٹائم لائن کسی نے دی کہ عمران خان صاحب کی رہائی کب تک ممکن ہے، بلکہ یہ بتایا گیا ان کو بھی کہ جو انسٹیٹیوشنل ڈیسیجن ہے وہ اس طرح سے نہیں لیے جاتے کہ 1.8 آج ایک اوور کل اور ہو، لیکن اب یہ ڈیسیجن لیا جا چکا ہے کہ جو عمران خان صاحب نے بطور جماعت یا ان کی جماعت نے یا انہوں نے خاص طور پر ادارے کے ساتھ کر دیا ہے، اب ان پر فی الحال تو اعتبار کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اسی جو شخصیات آئے تھے معزز لوگ تھے بڑے، وہ بڑا پریولیج محسوس کر رہے تھے کہ ان کو بہت عزت دی گئی ہے، بڑا بہترین انٹریکشن ہوا ہے، اور اس سے زیادہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی۔ تبھی تو آپ دیکھیے اس ملاقات کے بعد سب سے زیادہ بیشنگ ان لوگوں کی ہوئی کیونکہ کوئی ڈیویڈنٹ نہیں تھا۔ ان کی ملاقات ہوئی، وہ ایک رائل ٹریٹمنٹ دے کے چلے گئے، خوش ہو گئے، لیکن تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔
ویسے تو ایسی صورتحال میں اب اعظم سواتی صاحب تو ظاہر ہے اپنے کریڈینشلز بتا رہے ہیں اس حوالے سے بھی کہ تحریک انصاف کے لیے انہوں نے کیا 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 ہے اور عمران خان ان کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، اور اس حوالے سے بھی کہ وہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، تو کوئی بریک تھرو اعظم سواتی کرا سکتے ہیں یا کوئی امید نہیں ہے؟ شاہزیب صاحب نہایت معذرت کے ساتھ میرے خیال میں یہ اعظم سواتی صاحب کے پے گریڈ سے اوپر والی بات ہے، کیونکہ اعظم سواتی صاحب ہو یا کوئی اور ہو یہ معاملہ تو سیٹل نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا، کم از کم آج کی تاریخ میں۔ میرے خیال میں پچھلے ہم دیکھ رہے ہیں 3 سال عمران خان صاحب کے اقتدار سے نکلے ہوئے ہو گئے، 1.5 سال سے وہ جیل میں ہے، زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، لیکن جو چیز نہیں بدلی وہ انسٹیٹیوشنل ڈیسیجن ہے، اور اس پہ اب بتایا یہ جاتا ہے اور جو سینس ملتی ہے وہ یہ کہ وہ صرف پاکستان کی جو فوجی قیادت ہے ان کا نہیں ہے، یہ ایک انسٹیٹیوشنل ڈیسیجن ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہ کوئی مذاکرات ہوں گے نہ ہی کوئی بات ہوگی، اور اگر کوئی مذاکراتی عمل ہوگا تو وہ صرف حکومت کے تحت ہوگا۔ اسی لیے تو حکومت اتنی کانفیڈنٹ ہے کہ ان کو کوئی ایسا دروازہ نظر نہیں آ رہا جس سے لگے کہ پاکستان کی فوج کے کچھ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ پس پردہ کوئی مذاکرات کرنا ہے۔